حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 4 کام ایسے ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو خود دینا ہے، جس کا اجر اللہ تعالیٰ نے خود دینا ہے۔ کتنا دینا ہے؟ بغیر حساب کے دینا ہے، اس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ اچھا، وہ 4 کام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نمبر 1 روزہ۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے روزہ میرے لیے ہے، جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کا اجر میں خود ہی دیتا ہوں اور بغیر حساب کے دیتا ہوں، اس کا حساب کتاب کرتا ہی نہیں۔ فرمایا نمبر 2 صبر۔ جو شخص صبر کرتا ہے اس سوچ کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے ایسے شخص کو میں بغیر حساب کے اجر دوں گا، بغیر حساب کے بدلہ دوں گا، جو شخص صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے گا۔ جوانوں، اس زمین و آسمان نے بڑے بڑے عجیب نظارے دیکھے ہیں۔ اس زمین نے، اس دھرتی نے، اس آسمان نے اللہ کی روح زمین پر، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پر بڑوں بڑوں کو کٹتے دیکھا، سولیوں پر چڑھتے دیکھا، نیزوں پر چڑھتے دیکھا، آروں سے چرتے دیکھا۔ اس زمین و آسمان نے کربلا کی سرزمین پر سیدہ فاطمہ کے بیٹے حسین ابن علی کا تن من دھن سب کچھ لوٹتے دیکھا۔ اس دھرتی نے، اس آسمان نے کربلا کی سرزمین پر فاطمہ کے بیٹے حسین کے حضرت علی اکبر کی جوانی لٹتی دیکھی، قاسم کا شباب لٹتے دیکھا، اون محمد قربان ہوتے دیکھے، معصوم اصغر کی قربانی دیکھی۔ آئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبر وہاں سے شروع ہوا، وہاں پر ہی ختم ہوا۔ اس کے بعد کوئی ایسا بڑا صابر نہیں آیا دنیا میں۔ امام حسین جب میدان کربلا میں جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت سیدنا امام زین العابدین، 14 سال کی عمر ہے، آپ بیمار ہیں، حضرت امام زین العابدین کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ۔ بیٹا آ گیا، جی ابا حضور۔ امام حسین نے فرمایا بیٹے میں میدان کربلا میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، اور بیٹے میں جاتے جاتے تمہیں ایک اہم نصیحت کر کے جاتا ہوں، ایک اہم نصیحت کر کے جاتا ہوں، سونے کی تختی پہ لکھنے والی بات دے کے جاتا ہوں، اس پر عمل کرتے رہنا اور اس کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا۔ ابا حضور بولے نا، کون سی نصیحت ہے؟ فرمایا بیٹے میدان کربلا میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، جاتے جاتے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں بیٹے صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا۔ دیکھ میرے بیٹے، تیرے باب امام حسین کے اوپر اتنے بڑے بڑے امتحانات آئے، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، میں نے کڑیل نوجوان علی اکبر کو انہی آنکھوں کے سامنے قربان کر دیا، علی اصغر کو ان آنکھوں کے سامنے قربان کر دی۔ 71 لاشیں میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائی ہیں۔ سن میرے بیٹے، تیرے باب حسین نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ آج خود بھی لٹنے جا رہا ہے، لیکن بیٹے تیرے باب حسین نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج بھی دیکھ میرے ہاتھ میں صبر کا دامن میں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اس لیے کہ صبر کرنے والا شخص اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ میں اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بیٹے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں جو شخص صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو اتنا اجر دیتا ہے، اتنا اجر دیتا ہے، کتنا دیتا ہے؟ بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہے۔ تیسرا، وہ شخص جو سچا ہونے کے باوجود بھی کسی جھوٹے کو اس کی اصلاح کر کے اسے معاف کر دے، خود سچا ہے، کسی جھوٹے شخص کو اس کی اصلاح کر کے اسے معاف کر دے، ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے شخص کو بغیر حساب کے بدلہ دوں گا، تو خود تو سچا ہے لیکن اللہ رسول کی رضا کے لیے وہ کسی
جھوٹے کو زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتا، اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ میں سچا ہوں وہ جھوٹا ہے، اس کی اصلاح کر کے اسے معاف کر دیں۔ فرمایا چوتھا عمل جس کا اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دیتا ہے، لیکن وہ عمل آج کل کسی کو پسند نہیں ہے، ہرگز بھی پسند نہیں ہے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی آپ کو گالی دے، یہ ہے ہمارے لیے بہت ہی ناپسند، ایسا کام ہرگز نہیں کر سکیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو آپ کو گالی دے، اس کی گالی سن کر بھی اسے معاف کر دو، برداشت کر کے اسے معاف کر دو۔ فرمایا یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔ کتنا دیتا ہے؟ بغیر حساب کے اجر دیتا ہے، بغیر حساب کے بدلہ دیتا ہے۔ جو آپ کو گالی دے، آپ میں اتنی ہمت ہو کہ لوگوں کی سختیاں، لوگوں کی تلخیاں، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی گالیاں، لوگوں کی تنقید برداشت کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ جب یہ صلاحیت آ گئی، لوگوں کی گالیاں برداشت کر پاؤ، لوگوں کی سختیاں، تلخیاں، تنقید، باتیں برداشت کرنے کی ہمت تمہارے اندر آ گئی، تو یہ وہ عمل ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے دیتا ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے، بغیر حساب کے دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن کہیں جا رہے تھے، آپ آگے گئے تو پیچھے ایک یہودی کھڑا تھا، آپ کو گالیاں دینے لگ گئے، گالیاں بکنے لگ گئے۔ آپ سنتے چلے جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، آپ نے پیچھے کی طرف رخ نہیں کیا، پیچھے کی طرف دیکھا تک نہیں، کون ہے مجھے گالیاں دینے والا، کون ہے تنقید کرنے والا، کس کی تلخی میں برداشت کر رہا ہوں۔ آگے جا رہے ہیں، سنتے چلے جا رہے ہیں، آگے سے ایک شخص آ رہا تھا، اس نے دیکھا، سنا، کہنے لگا حضرت پیچھے والا شخص آپ کو گالیاں دے رہا ہے، پیچھے والا شخص آپ پہ تنقید کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، آپ خاموش ہو کے چلے جا رہے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کہا، جواب نہیں دینا۔ حضرت علی نے فرمایا میاں علی نام کا ایک میں ہی تو نہیں، اور بھی تو کافی ہیں۔ سبحان اللہ، علی نام کا ایک میں تو نہیں، اور بھی تو کافی ہیں، کسی اور کو گالیاں دے رہا ہوگا، میں نے ضروری غور کرنا ہے کہ وہ فقط مجھے ہی گالیاں دے رہا ہے، کسی اور کو دے رہا ہوگا۔ تو فرمایا جو شخص آپ کو گالیاں دے، آپ برداشت کر کے اسے معاف کر دو، یہ وہ عمل ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ 4 عمل ایسے ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے، جن کا اجر اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے، بغیر حساب کے دیتا ہے۔ نمبر 1 روزہ، نمبر 2 صبر، نمبر 3 برداشت کرنے کی صلاحیت، نمبر 4 سچا ہونے کے باوجود بھی کسی جھوٹے انسان کو اس کی اصلاح کر کے اسے معاف کر دیں۔